من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم اسلام پیج نمبر ہے 69، 69 نمبر کی پیج ہے اور تیسرا حصہ نماز پڑھنے کی پوری ترکیب۔ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو پہلے اپنا بدن حد سے اکبر اور حد سے اصغر اور ظاہری ناپاکی سے پاک کر لو اور پاک کپڑے پہن کر پاک جگہ پر قبلے کی طرف منہ کر کے اس طرح کھڑے ہوں کہ دونوں قدموں کے درمیان 4 انگل یا ان کے قریب قریب فاصلہ رہے۔ پھر جو نماز پڑھنی ہے اس کی نیت دل سے کرو، مثلا یہ کہ فجر کی نماز فرض خدا کے واسطے پڑھتا ہوں، اور زبان سے بھی کہہ لو، دل میں بھی سوچ لو گے تب بھی ہو جائے گی، اگر زبان سے کہہ لو گے تو بہت بہتر ہے۔ اور کھڑے کیسے ہوں گے؟ یہ جو ہمارے پیروں کے انگوٹھا ہے، اس والے پیر سے دوسرے پیر کا جو انگوٹھا ہے، دونوں کے بیچ میں 4 انگل کا کم سے کم جگہ ہونی چاہیے، اور پیچھے سے گٹے ملے ہوئے ہوں، لیکن جینٹس کے لیے الگ ہوتا تو اچھا ہے۔ پھر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ، کندھے سے کانوں تک اٹھا سکتے، ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور انگلیاں قبلہ رخ رہیں اور انگوٹھے کانوں کی لو کے مقابل ہوں اور انگلیاں کھلی کھلی رہیں۔ اس وقت اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لو، سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رہے اور انگوٹھے اور چھنگلیاں سے حلقے کے طور پر گٹے کو پکڑ لو اور باقی 3 انگلیاں کلائی پر رہیں، ٹھیک ہے نا، اور نظر سجدے کی جگہ پر رہے۔ ہاتھ باندھ کر آہستہ آہستہ ثنا پڑھو، پھر تعوذ بسملہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھو۔ جب سورہ فاتحہ ختم کر لو تو آہستہ سے آمین کہو، پھر کوئی سورہ یا کوئی بڑی ایک آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھو، لیکن اگر تم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو تو صرف ثنا پڑھ کر خاموش کھڑے رہو، یہ لڑکوں کے لیے ہے۔ تعوذ اور تسمیہ اور سورہ فاتحہ اور سورہ کچھ نہ پڑھو، قرآن صاف صاف اور صحیح پڑھو، جلدی نہ کرو، فٹافٹ نہیں پڑھو۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جاؤ، انگلیوں کو کھول کر ان سے گھٹنوں کو پکڑ لو، پیٹھ کو ایسا سیدھا کر لو کہ اگر اس پر پانی کا پیالہ رکھ دیا جائے تو ٹھیک رکھا رہے، کمر ایسی ہو نہ اونچی نہ نیچی، اگر کوئی پیالہ بھر کے پانی کا رکھ دیں تو وہ گرے نہیں۔ سر کو پیٹھ کی سیدھ میں رکھو، نہ اونچا کرو نہ نیچا رکھو، ہاتھ پسلیوں سے علیحدہ رہیں اور پنڈلیاں سیدھی کھڑی رہیں۔ پھر رکوع کی تسبیح یعنی تسبیح 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ پڑھو، پھر تسبیح کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جاؤ، تحمید بھی پڑھ لو، امام صرف تسبیح پڑھیں اور مقتدی صرف تحمید پڑھیں، اور منفرد تسبیح اور تحمید دونوں پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جاؤ، پہلے دونوں گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی رکھو، چہرہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان انگوٹھے کان کے مقابل رہیں۔ جب سجدہ کریں تو کیسے رکھیں؟ پہلے ناک، پھر ماتھا رکھو، پھر چہرہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ ہاتھوں پہ سجدہ کر لو، تھوڑا ہٹا کے ہمارے کانوں کے قریب رہیں دونوں ہاتھ، اور جب بیچ میں سجدہ کرو دونوں ہاتھوں کے درمیان اور انگوٹھے کان کے مقابل رہیں، ہاتھوں کی انگلیاں ملی رکھو تاکہ سب کے سرے قبلے کی طرف رہیں، الگ الگ رہیں گی تو ایک کا منہ ادھر ہو جائے گا، ایک کا ادھر ہو جائے گا، انگلیاں تھوڑی ہلکی ملا کے رکھیں تاکہ کعبے کی طرف ہماری انگلیوں کا رخ رہے، کونیاں پسلیوں سے اور پیٹ رانوں سے علیحدہ رہے، یہ مردوں کے لیے ہے۔ کونیاں زمین پر نہ بچھاؤ،
سجدے میں 3 یا 5 مرتبہ سجدے کی تسبیح کہو، پھر پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہتے ہوئے اٹھو اور سیدھے بیٹھ جاؤ۔ جب سجدے سے اٹھیں گے تو کیسے؟ پہلے ماتھا اٹھائیں گے، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر تکبیر کہہ کر دوسرا سجدہ کرو، پھر تکبیر کہتے ہوئے اٹھو۔ اٹھنے میں پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے اٹھا کر پنجوں کے بل سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ لو اور بسم اللہ اور سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھو۔ سورہ فاتحہ کے بنا نماز نہیں ہوتی، یہ تو ضرور پڑھنی ہے ہمیں ہر نماز رکعت میں۔ امام کے پیچھے ہو تو کچھ نہ پڑھو، خاموش کھڑے رہو، پھر اسی قاعدے سے رکوع، قوما، سجدہ، جلسہ، دوسرا سجدہ کرو۔ دوسرے سجدے سے اٹھ کر بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤ، سیدھا پاؤں کھڑا رکھو، دونوں پاؤں کی انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف رہیں اور دونوں ہاتھ رانوں پر رکھو اور التحیات پڑھو۔ جب اشہد اللہ الہ الا پر پہنچو تو سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے اور بیچ کی انگلی سے حلقہ بنا لو اور چھنگلیاں اور اس کے پاس والی انگلی کو بند کر لو، ٹھیک؟ اور کلمے کی انگلی اٹھا کر اشارہ کرو، لا الہ پر انگلی اٹھاؤ اور الا اللہ پر جھکاؤ اور اسی طرح آخر تک حلقہ باندھے رکھو۔ تشہد ختم کر کے اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو درود شریف پڑھو، اس کے بعد دعا پڑھو، پھر پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرو۔ دائیں طرف سلام پھیرتے وقت دائیں طرف منہ پھیرو اور بائیں طرف سلام میں بائیں طرف منہ پھیرو۔ دائیں سلام میں دائیں طرف کے فرشتوں اور نمازیوں کی نیت کرو اور بائیں سلام میں بائیں طرف کے فرشتوں اور نمازیوں کی نیت کرو، اور جس طرف امام ہو اس طرف کے سلام میں امام کی بھی نیت کرو اور امام دونوں سلاموں میں مقتدیوں کی نیت کرے۔ اور اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز ہے تو تشہد کے بعد درود نہ پڑھو بلکہ تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ، اور تیسری چوتھی رکعت اگر نماز فرض ہے تو اس کے قاعدے سے، اور واجب یا سنت یا نفل ہے تو اس کے قاعدے سے پوری کر کے سلام پھیر دو۔ سلام کے بعد یہ دعا بن دیکھ یاد کرنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد 3 بار وہ استغفار پڑھیں، 4تھا کلمہ پڑھیں اور یہ دعا پڑھیں۔ نماز کے بعد کی دعا ہے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال، یہ ذال جی میں، یا ذا الجلال والاکرام، اور اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ سنتوں کے بعد کی دعا ہے، یہ بھی پڑھو۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک پڑھو۔ اور یہ دعا بھی مسنون ہے، لا الہ الا اللہ، یہ ہے تو 4تھا کلمہ لیکن اسے دعا بھی کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ ٹھیک ہے نا؟ اسی کو یاد کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر نئے چینل پہ سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، علم و عمل میں جوڑ